الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مجلس آپ لوگوں نے سجائی یادگار حسین پر، جی تاجدار مدینہ کے نواسے، لاڈلے پیارے چہیتے، جن سے میرے نبی نے بے انتہا پیار فرمایا، ان کی محبت پر، ان کی عقیدت پر، ان کی چاہت پر اور ان کی یاد میں یہ مجلس سجائی گئی۔ رب کریم اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما لے۔ اور جیسے ہم لوگ یہاں یاد حسین میں بیٹھے ہیں، رب کریم اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں حسین کے قریب فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ کے نبی کے لاڈلے چہیتے پیارے، جن سے نبی نے بے انتہا پیار فرمایا، اور اتنا پیار فرمایا تاجدار مدینہ نے اپنے نواسوں سے کہ میرے نبی نے اپنے نواسوں کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ کو بوسہ نہ دیا ہو، آپ کو پیار نہ کیا ہو۔ آپ کی پیشانی پر، آپ کے ماتھے پر، آپ کے لبوں پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے شانے پر، آپ کے کاندھے پر، آپ کے سینے پر، آپ کی پیٹھ پر تاجدار مدینہ نے اتنا پیار فرمایا، اتنا پیار فرمایا، اتنا پیار فرمایا کہ اگر میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نماز کی حالت میں ہو اور حسن آ جائیں، حسین آ جائیں اور وہ کاندھے پر سوار ہو جائیں اور صحابہ دوڑیں کہ حسن رک جاؤ، حسین رک جاؤ، تاجدار مدینہ سجدے میں ہے، تو میرے نبی بھی ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دے، نانا میرے حسین کو کچھ نہ کہنا، میرے حسن کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کچھ بھی کریں مجھے سب منظور ہے۔ میرے نبی کو سجدہ مختصر کرنا تھا، لیکن حسین آ گئے، میرے نبی کے نواسے آ گئے، حسن آ گئے، تاجدار مدینہ نے ان کی محبت میں اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا۔ اور جب تک حسین حسن نہ اترے میرے تمہارے نبی نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کتنا پیار تھا نبی کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، تاجدار مدینہ خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین سامنے سے چلے آ رہے ہیں، آپ کا جو جبہ، آپ کا جو کرتا تھا وہ ذرا لمبا تھا، دراز تھا، ڈر تھا اس بات کا کہ حسن اس میں الجھ کر نہ گر جائے، حسین اس میں الجھ کر نہ گر جائے۔ تاجدار مدینہ خطبہ دیتے ہیں اور کوئی عام خطبہ نہیں تھا، جمعے کے دن کا خطبہ، صحابہ کا جمع غفیر۔ اگر میرے نبی چاہتے تو آپ کہتے علی اٹھ جا، ذرا بچوں کو اٹھا کر لا، ابو بکر جا ذرا حسن کو لے کر آ، عمر جا ذرا میرے حسین کو پکڑ کر لا، کہیں وہ الجھ کر گر نہ جائیں۔ لیکن نانا میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی چاہت پر، اپنے نبی کے پیار پر کہ میرے نبی تاجدار مدینہ خود اٹھے، اپنے خطبے کو موقوف کیا، بند کیا، حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا، پھر منبر پہ تشریف لائیں، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اور اس کے بعد فرمایا مولا تو نے صحیح فرمایا، یہ دنیا کی آل و اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے اور یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دوبارہ دینا شروع کیا۔ اتنا پیار ہے میرے تمہارے نبی کو اپنے حسن سے کہ تاجدار مدینہ گھر میں آ گئے۔ میں اور آپ گھر میں جب تھک کر آتے، مجھے بھی معلوم ہے جب گھر میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے جلدی سے آرام مل جائے، کرسی پہ بیٹھ جاؤں، کہیں بیٹھ جاؤں، لیٹ جاؤں، بچہ بھی سامنے، بچے رک جاؤ ذرا مجھے سانس لینے دو، مجھے پانی پینے دو۔ لیکن میں قربان جاؤں، مجھ سے آپ سے کہیں زیادہ میرے نبی کے سر پہ بار تھا امت کا، امت کے سمجھانے کا، اور جو دل میں درد تھا میرے نبی کے وہ کسی اور کے ہو نہیں سکتا۔ یہ دل کا درد لے کر صبح سے لے کر شام تک مدینے کی گلیوں میں پھرنا، اور صبح سے لے کر شام تک امتیوں کے دروازے پر جانا، ایک ایک امتی کے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ اتنا ہی نہیں، تاجدار مدینہ کا دن بھر کی سختی اور دن بھر کی دھوپ کا جھیلنا، وہاں کی ہواؤں کا اور وہاں کی دھول کا میرے نبی کا مقابلہ کرنا، پھر گھر گھر جانا، لوگوں کو سمجھانا، امت کو دین کی دعوتیں دینا، اور اپنے دل میں غم لے کر ایک ایک امتی کے پاس جانا، دل بھی غم سے بھرا اور دماغ بھی بھرا
اور ہر ایک امتی کے پاس جا کر شام کو میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے اپنا قدم مبارک اپنے گھر میں رکھا. آہا ادھر سے حسن چلے آئے, ادھر سے حسین چلے آئے. نانا آپ آ گئے. تاجدار مدینہ نے حسن کو دیکھا, حسین کو دیکھا. تاجدار مدینہ کو میری تمہاری طرح کہنا تھا, بچوں ذرا ہٹو, مجھے بیٹھ لینے دو, مجھے سو لینے دو, مجھے آرام کرنے دو. لیکن نانا میں قربان جاؤں, نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا حسن ایک پاؤں سے چمٹ گئے اور حسین دوسرے پاؤں سے چمٹ گئے. تاجدار مدینہ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا, ان کی پیشانی کو بوسہ دیا, ان کی آنکھوں کو چوما, ان کے ہونٹوں کو چوما اور چوم کر نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا جاؤ اب ذرا آرام کرو, نہیں نہیں, میرے تمہارے سچے آقا دونوں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے حسن کو کاندھے پر سوار کیا, حسین کو کاندھے پر سوار کیا. اب جتنا بھی گھر کا آنگن تھا میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور اپنے گھٹنوں سے چل کر, اپنے ہاتھوں سے چل کر میرے نبی نے پورے گھر کے آنگن میں گشت لگایا, چکر لگایا, حسین کو سواری کھلائی اور نبی نے فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا یا نبی اللہ سوار تو بڑی عمدہ, سواری تو بڑی عمدہ, سواری تو بڑی اعلیٰ. میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں, سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں, سوار بھی بڑے عمدہ ہیں. یہ تاجدار مدینہ کا پیار تھا اپنے نواسوں کے ساتھ. کتنا پیار ہوگا بھائی؟ آدمی اتنا پیار تو اپنے بچوں سے نہیں کر پاتا. نہیں, مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ خطبہ دے رہے ہو, سن رہے ہو, بچے کو پکڑ کر لائے, اتنا پیار کس کے دل میں ہوگا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے اتنا فرمایا مولا میں حسن سے پیار کرتا ہوں, میں حسین سے پیار کرتا ہوں, مولا تو بھی ان سے پیار فرما. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں, رب تو عائشہ سے پیار کر, اللہ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں, تو ابو بکر سے پیار فرما. میرے نبی نے فرمایا مولا میرے دل میں حسن کی محبت, حسین کی محبت, تو بھی ان سے پیار فرما, اور میرے مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما, جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. یہ تاجدار مدینہ کی محبت کی چند جھلکیاں تھی. ویسے تو میرے نبی کے بے شمار واقعات حسن و حسین کے بارے میں بھرے پڑے ہیں, آپ کے ارشادات بھی اور آپ کی اعمالی زندگی بھی جو حسن و حسین کے بارے میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے گزاری, اور میرے نبی نے حسن کے ساتھ حسین کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ فرمایا, وہ ساری داستاں, وہ ساری کہانیاں اور وہ سارے قصے احادیث کی کتاب میں موجود ہیں. لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت زیادہ ہو جائے گا. جو مضمون میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یا پیغام جو اپنے دل میں رکھ کر لایا ہوں, میں چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے تو شاید میرا آنا کامیاب ہو جائے. میرے پیاروں, ایک طرف تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا یہ پیار اور یہ محبت اپنے حسن کے بارے میں, اپنے حسین کے بارے میں تاجدار مدینہ نے اتنا پیار فرمایا, اور جب زمانہ گزرا, میرے نبی کا زمانہ گزرا, کیا گزری ہوگی میرے نبی کے دل پر جب جبریل نے آ کر بتایا کہ تاجدار مدینہ ایک نواسے کو آپ کے زہر دیا جائے گا اور دوسرے نواسے کے سر کو نیزے پر لٹکایا جائے گا. جبریل یہ خبر دے کر گیا, آئے ہائے تاجدار مدینہ رونے لگے. ایک صحابیہ آپ کی بیوی آئی, فرمایا کیا بات ہے آقا, آنکھ میں آنسو کیوں روتے ہو, کیا امت کے غم نے رلا دیا, کیا بھوک لگی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں, مجھے بھوک نہیں لگی, مجھے غم نہیں پہنچا, امت کے غم نے نہیں رلایا. آج جبریل آیا تھا, مجھے بتا کر گیا ہے میرا ایک بیٹا زہر میں تڑپے گا اور میرا ایک بیٹے کے سر کو نیزے پر لٹکایا جائے گا. پہلے ہی بتا دیا تمہارے نواسوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. سچی بتانا, اگر پتا چل جائے کہ یہ ہوگا تو نیند آئے گی؟ جن سے اتنا پیار ہو, جن سے اتنی محبت ہو, جن کی اتنی چاہت ہو, اگر پتا چل جائے اسے زہر دے گی میری امت اور میری ہی امت کے لوگ اس کے سر کو نیزے پر لٹکائیں گے.
اے ہے زمانہ گزرتا گیا، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، علی، زمانے گزرتے گئے میرے پیاروں، دور آیا حضرت امام حسن کا، حضرت حسین کا اور یزید کا۔ 12,000 خطوط لکھے گئے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، کوفیوں نے 10,000 خط حضرت حسین کو لکھے، آپ کی محبت کے نعرے میں آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے۔ 12,000 خطوط، اور ایک خط پہنچنے میں اس وقت کتنا ٹائم لگے گا؟ آج تو 1 کال کر دو، 2 کال کر دو، 3 کر دو، 10 کال کے بعد آدمی مطمئن ہو جائے، بڑی کال آ رہی ہے مجھے جانا چاہیے، نہیں کوئی رشتہ دار ناراض ہو، کوئی بات ہو جائے، 10-20 کال 100 آ جائیں، آدمی تھک جائے گا، یار 100 کالیں آ گئی، مجھے جانا پڑے گا۔ لیکن میرے پیاروں، 12,000 خط کو اس وقت بھیجنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی محبت میں آ جاؤ، آپ چلے آئے، مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ حالات کا جائزہ لو، آپ نے حالات کا آ کر جائزہ لیا تو حالات درست پائیں، آپ نے لکھ کر بھیج دیا حالات ٹھیک ہے، ادھر سے عبداللہ بن زیاد، اس کی فوج آ گئی، حالات بگڑتے چلے گئے، مسلم بن عقیل اور اس کے 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پیاروں، یہ شہادت حضرت حسین کو راستے میں مل چکی تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب میں نے قصد کر لیا ہے، اب مجھے پہنچنا ہے۔ آپ پہنچنے کے بعد حالات بگڑ چکے ہیں، جن کوفیوں نے خط لکھا تھا وہ تمام تر کوفیوں نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا۔ 12,000 خط آپ نے دکھائے کہ یہ تمہیں نے لکھے تھے، یہ تمہیں نے لکھے تھے، یہ تمہاری آنکھیں تھی، یہ تمہارا دیدہ تھا، تمہارے ہی ہاتھ تھے، آج کہاں چلے گئے؟ ہر ایک نے اپنی نگاہوں کو بند کیا، ہر ایک نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ہر ایک نے اپنے دروازوں کو بند کیا، آپ پر کھانا بند، آپ پر پانی بند، آپ پر راستے بند۔ میرے پیاروں، اندازہ لگانا، آپ کے معصوم بچوں کو 1 وقت دودھ نہ ملے، 2 وقت دودھ نہ ملے، آپ تڑپ جاؤ گے، بلک جاؤ گے۔ میرا تمہارا بچہ اگر ایک بار پیسہ مانگے، 10 روپے مانگے، ایک بار نہ دو گے، دوبارہ نہ دو گے، دوبارہ میں آپ کا دل کھڑا ہوگا، میں کہیں سے بھی لے کر آؤں، اپنے بچے کو پیسہ دے دوں۔ لیکن جب حسین کے سامنے آپ کی حال، آپ کے معصوم بچے اور شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے تڑپے ہیں، اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی اور کیا حالات آئے ہوں گے۔ اور زمانے والوں نے آپ کا کھانا بند کیا، آپ کا پانی بند کیا، 3 دن تک رہا۔ 3 دن کے بعد حضرت حسین، شام کا وقت ہے، آپ نے فرمایا جنگ تو ہمیں کرنی ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، نانا جان آ چکے ہیں، رات میں مجھے نانا جان نے کہا ہے حسین آنے کی تیاری کرو، روزہ تمہیں میرے ساتھ میں ہی کھولنا ہے، لیکن جاؤ ان سے کہو کہ جنگ صبح ہوگی۔ کیوں؟ کہ بس کل صبح کریں گے، جب مرنا ہی ہے، شہید ہی ہونا ہے، تو جنگ کل کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کی رات ہمیں مل جائے گی تو ہم اپنے رب کو خوب رو رو کر منا لیں گے، اور جتنے ہمارے گناہ ہوں گے وہ دھل جائیں گے، ہم توبہ کر لیں گے۔ اندازہ لگاؤ، نواسہ رسول نمبر 1، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا بیٹا، میرے پیاروں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو وہ حسن اور وہ حسین، جن کے نام عرش پر رکھے گئے، اللہ نے جن کے نام رکھے حسن اور حسین، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا سے ان ناموں کو چھپا کر رکھا اور میرے بچوں کو عنایت کیے، میرے حسن کو دیا، میرے حسین کو دیا۔ میرے پیاروں، یہ نام کسی اور کو نہیں دیے، اللہ نے عرش سے بھیجے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی یہ 2 نام رکھے۔ میرے پیاروں، یہ حسن و حسین تاجدار مدینہ، امام الانبیاء کے نواسے، اور آسمان سے جن کے نام آئے، جن کے لیے لباس تک آسمان سے اتارے گئے، وہ حسن و حسین کہتے ہیں آج رات اپنے مولا کو منا لیں، رات بھر رو کر گزاریں گے، مرنا تو ہمیں ہے ہی، جانا تو ہے ہی، قربان تو نبی کے دین پر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات کیا ہوگی۔ لیکن قربان ہونے سے پہلے اگر رب کے سامنے روئیں گے تو لطف زیادہ آئے گا۔
رات گزری، اگلا دن آیا، میں قربان جاؤں میرے پیاروں، یہ 72 آدمیوں کا قافلہ تھا جو یکے بعد دیگرے شہید ہوتا گیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یکے بعد دیگرے شہید ہوا، یہاں تک کہ 1 سال کے بچے کے حلقوم میں تیر اتارا گیا اور ظالموں سے کہا گیا، ارے ظالموں یہ معصوم بچہ ہے، سال بھر کا ہے، اس پر تو ترس کھا لو۔ کہا نہیں نہیں، تیر آیا اور آنے کے بعد حلقوم کے پار ہو گیا اور خون ہاتھوں میں حضرت حسین کے۔ کیا زمانہ، کیا منظر ہوگا، اپنے بیٹے کا خون، اپنی آل کا خون جب اپنے ہاتھ میں اور ظالموں کا تیر لگا ہوگا تو کیا دل کھڑا ہوگا۔ نماز ظہر کا وقت آیا ہے، حسین نے اجازت مانگی، 2 رکعت کی اجازت دو۔ ہم اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا کیوں؟ کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں۔ فرمایا اچھا، میرے نانا کے دین پر پلتے ہو اور میری نماز قبول نہیں، تمہاری نمازیں قبول ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت دو یا نہ دو، یہ حسین ہے، نواسہ رسول ہے، نماز کا وقت ہو چکا، ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے نماز کو ادا کیا، ظالموں نے تلوار ماری، تن کو سر سے جدا کیا، تن الگ سر الگ۔ میرے پیاروں، جب یہ حلقوم سے خون نکلا ہوگا اور زمین کے کلیجے پر پڑا ہوگا، اللہ کی قسم بتاؤ کہ سجدے میں سر ہو اور جام شہادت ہو تو خون جب زمین پر گرا ہوگا، زمین کا کلیجہ بھی کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ آج ملا ہے نمازی، ہماری تو نمازوں کا ہی پتہ نہیں۔ پہلے تو وہ نماز ادا نہیں کرتے بھی ہیں تو یہ پتہ نہیں کہ نماز میں رکعت کتنی ہو گئی، اور ہو گئی تو یہ پتہ نہیں رہتا پڑھا کیا ہے، اور پڑھ بھی لیا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کہا کیا ہے۔ میرے حال میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جب حسین کا سر کٹا ہوگا اور خون نکلا ہوگا تو اس زمین نے کیا بوسے دیے ہوں گے اور کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا کہ آج نمازی ملا ہے جس نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر ڈالا، میرے سینے کو ٹھنڈا کر ڈالا۔ آج نمازی ملا ہے۔ میرے پیاروں، یہ حسین کو شہید کیا گیا، تاجدار مدینہ کے نواسے کو، اور اس کے بعد شہادت کے بعد تاجدار مدینہ کے نواسے کے سر کو نیزے پر لٹکایا گیا اور ظالم جلوس کی شکل میں نکال کر لے گئے اور یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید کے سامنے سر رکھا گیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے چہرے پر چھڑی لگائی، ان کے ہونٹوں پر لگائی۔ حضرت انس موجود ہے، حضرت انس نے فرمایا، او ظالم اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے لبوں کو لگتے دیکھا ہے، ہٹا لے۔ یزید کہنے لگا، آج تک میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا، سر کٹنے کے بعد بھی ایسا حسن، سر کٹنے کے بعد بھی اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، آج تک میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ میرے پیاروں، حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جلوس کی شکل کے اندر ان ظالموں نے حضرت حسین کے سر کو نیزے پر لٹکا کر آپ کا تماشا بنایا اور آپ کو یزید کے دربار میں لے کر گئے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آج کیا یہ شکل میرے اور آپ کے یہاں پر موجود نہیں ہے؟ اور مسلمان، مجھے یہ کہنے دو میرے پیاروں، کوئی غیر نہیں ہے، یہ کوئی یہودی نہیں ہے، یہ کوئی نصرانی نہیں ہے، یہ تو میں اور آپ ہیں۔ بھلے سے فرقوں کا، بھلے سے نظریات کا اختلاف ہو، لیکن کیا مسلمان نہیں کرتا؟ یہ کام کرنے والا مسلمان ہے۔ میرے پیاروں، مسلمانوں نے کیا کیا کہ جلوس کی شکل میں بنایا اور نہ جانے حور بنائی یا غلمہ بنایا یا جو بھی بنایا، اور جلوس کی شکل میں آج گلی گلی، نگر نگر، اور اس کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ حسین کے نعرے لگائے گئے۔ مجھے ایک بات تو بتا دو، حسین نے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، 72 آدمیوں کی قربانیاں دی ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ قربانی دینے والے ہم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ نمازیں ادا کرنے والے ہم ہیں؟ نہیں۔ ہم لوگوں نے ساتھ دیا تو ان کا، جنہوں نے حضرت حسین کے سر کو نیزے پر لٹکایا اور پھر جلوس بنا کر لے گئے۔ اللہ کے بندو، کس سمت جاتے ہو؟ اللہ کے بندو، کس راستے پر جاتے ہو؟ یہ راستہ نبی تک نہیں جاتا، یہ راستہ حسین تک نہیں جاتا، یہ یزید کے دربار میں لے کر جائے گا، یہ شمر ذی الجوشن کے دربار میں لے کر جائے گا۔ یہ میرے پیارو عبداللہ بن زیاد
کے دربار میں لے کر جائے گا۔ اس راستے کو بدلو۔ اگر نبی تک جانا چاہتے ہو تو نمازوں میں جان لاؤ۔ نبی تک جانا چاہتے ہو اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے دین کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ میرے رب نے اور اس مبارک مہینے کی جو عظمتیں ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واہیات غیروں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں رب کریم ان واہیات سے، ان بری چیزوں